تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 12,000 کی تعداد میری اس اجڑ کی ہے، آدھا لے لو، ذکر دوبارہ سناؤ۔ تو فرشتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب کا پیارا نام ہم سناتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی پیار ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق سے بھی پیار ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، آپ کے پاس مہمان آتے، آپ کا لنگر چلتا۔ ایک مرتبہ ایسا وقت آیا، کاسالی پڑ گئی، غلے ختم ہو گئے، اناج کی قلت ہو گئی، تو لوگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کے پاس کھانا پینا لوگوں کو مل جاتا۔ آپ کے لنگر کے لیے بھی غلے کی ضرورت پڑی تو آپ نے اپنے غلاموں کو فرمایا اونٹ بوریاں لے لو اور فلاں میرے دوست مصری کے پاس جاؤ، غلہ لے کر آؤ۔ آپ کے غلاموں نے اونٹ بوریاں لے کر آپ کے دوست کے پاس پہنچ گئے، آپ کا سلام، آپ کا پیغام پہنچایا تو مصری دوست نے عرض کیا کہ غلہ تو میرے پاس بہت تھا لیکن کاسالی کی وجہ سے میں لوگوں میں تقسیم کر کے ختم کر بیٹھا ہوں۔ آپ کے غلام واپس آنے لگے، آپ کے غلاموں نے سوچا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تو بہت سارے لوگ آس لے کر آئے ہوئے ہیں، کھانا پینا راشن کے لیے لوگ آپ کے مہمان ہیں، تو جب ہم خالی بوریاں لے کر جائیں گے تو آس رکھنے والے لوگ پریشان ہو جائیں گے، ایسا کر لیتے ہیں ان بوریوں میں
ریت بھر لیتے ہیں۔ یہ بوریاں ریت کی اونٹوں پہ لاد کر چلے جاتے ہیں۔ کم از کم جب لوگ دیکھیں گے تو ان کو آسرا تو ہو جائے گا۔ بعد میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیں گے۔ تو آپ کے غلاموں نے ریت کی بوریاں بری اور اونٹوں پہ رکھ کر پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا آرام کرنے قیلولہ کرنے کا وقت تھا، تو آپ کے غلاموں نے وہ ریت کی بوریاں اتار کر رکھ دی۔ اتنے میں آپ کے گھر والوں نے ایک بوری کا منہ کھولا، اس میں سے دانے نکالے، پیس کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ کے گھر والوں نے دیکھا بہت بڑا غلہ ہے، دانے بہت بڑے خوبصورت، خوشبوؤں کی مہکیں آ رہی ہیں، اور جب اس غلے میں سے کھانا تیار کیا، روٹیوں میں بھی خوشبوؤں کی مہکیں اور لاجواب روٹیاں بھی تیار ہوئیں۔ جب گھر والوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، آپ کے مصری دوست نے بہت بڑا پیارا غلہ بھیجا ہے، دانے بڑے موٹے خوبصورت، اور کمال کی بات کہ ان میں سے خوشبوؤں کی مہکیں آ رہی ہیں، ایسا دانا کبھی نہیں دیکھا، لاجواب دانا۔ تو آپ کے گھر والوں نے عرض کیا کہ حضور، آپ کے دوست مصری نے بہت خوبصورت دانے بھیجے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلہ، وہ دانے میرے دوست مصری نے نہیں بھیجے، بلکہ میرے دوست عرشی نے بھیجے ہیں، یعنی کہ وہ بھیجنے والا خالق کائنات ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے چرچے جس طرح زمین میں ہر طرف پھیل چکے تھے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام زمین پہ واحد ہستی ہیں جن کو اللہ پاک سے پیار ہے، اور بتوں کی مورتیوں کی وہ سخت خلاف ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے مال و دولت بہت عطا کر دیا، مال کی اجڑ آپ کے پاس تھی۔ تو جس طرح آپ کے چرچے زمین پر تھے، اسی طرح آپ کے چرچے آسمانوں میں بھی تھے۔ تو فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے بار الہ، ٹھیک ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آپ سے بہت پیار ہے، لیکن کیوں نہ آپ سے پیار کریں کہ آپ کی طرف سے دنیا کی ہر نعمت، مال ان کو عطا ہو چکا ہے، مال کے اجڑ ان کے پاس ہیں، دولت ان کو مل چکی ہے، اسی وجہ سے ان کو
دنیا کی کوئی پریشانی ہے نہیں اور اللہ پاک کی ذات سے وہ پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے فرشتو، بے شک ان کے پاس دنیا کی دولت ہے، مال کے اجڑ ہیں، لیکن میرے خلیل کو مال سے پیار نہیں بلکہ میرے خلیل کو رب تعالیٰ کی ذات سے پیار ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے کہ اے بار الہ، یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو، اگر اجازت ہو تو ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا امتحان لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ میرے خلیل کا امتحان لو۔ فرشتے انسانی صورت میں آئے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے اللہ پاک کا نام لینے لگے، اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک کا ذکر سن کر بہت خوشی ہوئی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذکر مجھے دوبارہ سناؤ۔ فرشتے عرض کرنے لگے کہ ہم سناتے تو ہیں، لیکن آپ کچھ ہمیں عطا کریں، مال و دولت آپ دیں تو ہم سناتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا یہ 12,000 کی تعداد میرے اس اجڑ کی ہے، آدھا لے لو، ذکر دوبارہ سناؤ۔ تو فرشتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب کا پیارا نام ہم سناتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام سنا، اللہ پاک کا ذکر سنا، آپ بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمانے لگے کہ اے اللہ پاک کا پیارا نام لینے والوں، یہ ذکر اللہ پاک کا مجھے دوبارہ سناؤ۔ تو وہ ذکر سنانے والے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں عطا کریں، ہم سناتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا باقی سارے کا سارا مال کا اجڑ میرا لے لو، لیکن میرے رب کا یہ پیارا ذکر مجھے سناؤ۔ تو فرشتے انسانی صورت میں آنے والے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک کا پیارا ذکر سناتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والکبریاء والجبروت۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اللہ پاک کا پیارا نام سنا، آپ جلال میں آ گئے، خوش ہو گئے، فرمانے لگے کہ اے فرشتوں پھر اللہ پاک کا یہ پیارا نام سناؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم، آپ کے پاس اب تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ ہمیں کچھ مال و دولت میں سے دیں، ہم سنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کی اجڑ کی رکھوالی کے لیے، مال کی خدمت کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی، ایسا کر لیں اس مال کی رکھوالی کے لیے، خدمت کے لیے آپ مجھے رکھ لیں، میں اپنے آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں، لیکن مجھے اللہ پاک کا یہ پیارا نام سناؤ۔ تو فرشتے انسانی صورت میں آنے والے سناتے ہیں کہ اے رب کے پیارے خلیل، ہمیں مال کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم تو صرف اور صرف آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، ہم آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، ہم تسلیم کر چکے ہیں، ہم اب مان چکے ہیں کہ آپ کو مال و دولت سے پیار نہیں، اجڑ سے پیار نہیں،
ان جانوروں سے پیار نہیں، دنیا کی دولت سے پیار نہیں، اپنی جان سے پیار نہیں۔ آپ کو پیار ہے تو آپ کو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے سچا اور پکا پیار ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے کہ اے رب کی خلیل، ہم تو انسانی صورت میں آنے والے فرشتے ہیں، ہمیں اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، تو قربان جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کی چرچے ہر پاسے ہونے لگے، ہر پاسے ہوئے کہ دنیا پہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پیار کرنے والا ہے تو وہ واحد ابراہیم ہے۔ نمرود نے تو آپ کو دنیا سے آنے سے پہلے، آنے کے بعد اس کا تو یہی پروگرام تھا کہ میں ان کو دنیا میں نہیں رہنے دوں گا، آگ میں جلا دوں گا، کسی طرح ختم کر دوں گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جتنا بھی کوئی زور لگا لے، جس کو میں بچانا چاہوں گا اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، جس کو میں شان عطا کرنا چاہوں گا عطا کروں گا، اس کو کوئی بھی اس کی شان، اس کی طاقت کو کوئی بھی گھٹا نہیں سکے گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نور حق کی ذوفیشاں شمع بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ واحد اکبر پاک شریعتوں عالی ذات رب دی، عزت ذلت جسنوں دے ویت نہیں مجال کسی دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم میرے خلیل نے، ابراہیم میرے دوست نے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ہر چیز، جان کی پرواہ نہ کی، مال کی پرواہ نہ کی، دولت کی پرواہ نہ کی، ہر چیز اللہ پاک کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ ہر چیز آپ کے پاس تو ہے لیکن کسی دنیا کی چیز کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیار نہیں، بلکہ پیار ہے تو خالق کائنات کے ساتھ پیار ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو شان میں عطا کروں اس کی شان کوئی گھٹا سکتا نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو درجے بدرجے شان عطا فرمائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء اور رسول کو میں درجے بدرجے شان عطا کرتا ہوں، ہر انبیاء اور رسول کو شان عطا فرمائیں، درجے بدرجے ان کو مقامات عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کے ساتھ پیار کرنے والے، تو انبیاء اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پیار کرنے والے، اور دنیا پہ آ کے، زمین پہ آ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کو یہی رب تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ عبادت کے لائق ہے تو احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ یہ بت جو ہیں، یہ مورتیاں جو ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔
ٹھنڈ بڑی آیا میں زیادہ گڑبڑ ہونے کا بھی پھر کاروبار